السلام علیکم ویوز، ڈیلی پاکستان کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عفان کیسر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ بہت جانی پہچانی شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی آپ کا۔ اس کیمرے کے پیچھے آپ کے لاکھوں فینز ہیں، اور وہ فینز ایسے ہیں کہ آپ کے بولے ہوئے الفاظ ان کے خون میں اترے ہیں، موٹیویشنلی وہ لوگ چینج ہوئے ہیں۔ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو میسج ہے، اس سارے میسج کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ میرا انوالو تھا، میرا ایک ویژن تھا۔ ویژن یہ تھا کہ میں نے انڈو پاک کی ہسٹری ساری پڑھی ہے، تاریخ فرشتہ سے لے کے فرانسس برنر اور تمام جو بڑے نام ہیں میں نے سارے کے سارے وہ پڑھ دیے، اور مجھے جاننے کے بعد پتہ لگا کہ ہمارے انڈو پاک میں کانشیس سوسائٹی کانشیس پہ کام نہیں ہوا، کہ ہمیں سوسائٹی کو مینرز، ایٹیکیٹس، چھوٹے چھوٹے معاملات میں کچھ بہتر کرنا ہے۔ ہمیں کوئی اس کی بھی تحریک چلانی ہے کہ سوسائٹی جون سی ہے اس کی معاملہ فہمی اچھی نہیں ہے۔ تو جب یہ وقت آ گیا جس میں سوشل میڈیا موجود ہے اور اس میں سوسائٹی کانشیس کو بہتر کرنا، اس پہ کام کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے، تو یہ ویڈیوز آ گئی اور ویڈیوز کا سفر چلتے چلتے جون سا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ کسی نے کسی کی پہلی ویڈیو ڈالی فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ، کسی بھی میڈیم پہ، وہ وائرل ہو گیا۔ آپ کا سلسلہ بھی کچھ ایسا تھا؟ اچھا سر، میری ویڈیوز تو پہلے سے موجود تھیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کا قابل ترین انسان، دنیا کا بہترین پھل اس پہ اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے۔ وہ نازل ہوتا ہے تو پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ قابل انسان کی قابلیت سامنے آنے لگ پڑتی ہے۔ میرا خیال ہے ویڈیوز پہلے سے موجود تھیں، اور ویڈیوز کے موجود ہونے کے کافی عرصہ بعد ایک ویڈیو کلک کر گئی اور اس کے بعد پھر ساری ویڈیوز کلک کرنے لگ پڑی۔ اس میں اگر میں یہ کہوں کہ میرا کوئی کمال ہے تو میرا کمال شاید نہیں ہے، اس کو بالکل اعلانیہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کا کرم اس میں زیادہ ہے، اور اللہ کے کرم کی یہ دلیل ہے کہ بے شمار لوگ جو ان سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں ہمیں فیڈ بیک ملتی ہے اس طرف سرحد کے پار دنیا کے دوسرے ممالک سے، لوگ ہمارے کام کو پسند بھی کر رہے ہیں۔ پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے پوری فلسفی اور کانسیپٹ کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کر رہے ہیں، ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اور دوسروں تک وہ میسج پہنچ رہا ہے۔ یہ سارے کی ساری ایک پوری جو کہہ لیجئے ایک پوری امپائر کہہ لیجئے بن گئی اس کام سے جڑی ہوئی۔ یہ اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں تھی، کیونکہ میرا ماننا یہ کہ تاریخ میں ہم جتنے بھی بڑے نام دیکھتے ہیں، پیر کو زندہ رکھنے کے لیے مرید کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ اچھے شاعر ہیں اور آپ کو داد دینے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کی شاعری آپ کے گلے پڑ جاتی ہے۔ آپ گاتے اچھا ہے، سنتا کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ جتنا مرضی اچھا گا لیں آپ کا گانا ختم ہو جائے گا۔ آپ بولتے اچھا ہیں اور دنیا جون سی ہے وہ سنتی نہیں ہے، تو پھر کیا آپ اچھا بولتے ہیں؟ تو یہ کہہ لیجئے کہ اللہ نے کرم کیا کہ وہ محبت جون سی تھی وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور لوگ مجھے سن کے اچھا ہونے لگتا۔ اچھا، ایک متھ میں کہوں گا پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قاسم علی شاہ نے بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بہت فلسفہ پڑھا ہوا ہے، اور یہ فلسفے کی بات کرتے ہیں، اسی پہ بیس لاجک ہوتا ہے، ان چیزوں میں سے پریکٹیکل پھر ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ بہت کتابیں پڑھی؟ اچھا سر دیکھیں، جو کتابیں اتنی کوئی پڑھی ہوں گی جتنی پڑھنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ بہت زیادہ پڑھی ہیں نہ بہت کم پڑھی ہیں۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے چھپانے والی بات کہ میری ذاتی گھر کی لائبریری میں 6,500 کتاب ہے اس وقت بھی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سارا کچھ صرف کتاب کے مرہون منت ہے۔ یہ فیض بھی ہو سکتا ہے، یہ نظر کرم بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی دعا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ مجالس ہیں جو مجھے لاہور میں مل گئیں۔ لاہور کا ایک بڑا فائدہ ہمیں رہا کہ یہاں اشفاق صاحب بھی تھے، یہاں پاک ٹی ہاؤس بھی تھا، یہاں ایک علمی فضا جو ان سی جو پورے پاکستان میں ایسی نہیں ملتی۔ ہم گاؤں سے آئے ہوئے لوگ تھے، لاہور آئے اور لاہور آنے کے بعد ہمیں یہ فضا مل گئی، ایسی کمپنی ایسی سنگت ملی، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ نے بننا ہوتا ہے اس میں آپ کی کمپنی اور سنگت کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو ایک سورس نہیں ہے، کتاب ایک سورس ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ جو ان سے مشاہدہ ایک بہت بڑا سورس ہے، ایکسپوئر ٹریولنگ بڑا ایک سورس ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آج بھی ٹریول کرتا ہوں تو میں نوٹس بناتا ہوں، میں وہ مٹیریل کو لکھ لیتا ہوں، اس مٹیریل کو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سینسائز کر کے پھر لیکچروں میں کہیں نہ کہیں بتاؤں ضرور۔ صحیح۔ اچھا، یہ بات صرف دیکھنے کی حد تک شامل ہے، مشاہدے کی حد تک شامل ہے، یا اس میں تخیل بھی شامل ہے؟ اچھا، میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ خود لکھنے والے ہیں، میرا یقین ہے کہ اس سوال کا جواب اصل میں آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ سننے والوں کے لیے ہم ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ تخیل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کام کرنا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بغیر تخیل کے انسان کی حالت وہی ہوتی ہے جیسے پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں تو وہ اڑ نہیں سکتا۔ تخیل کے بغیر تو انسان کام ہی نہیں کر سکتا۔
تو تخیل یا امیجنیشن تو اللہ کا انعام ہوتی ہے، بلکہ یہ ریسرچ ہے باقاعدہ کہ دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ امیجنیٹو ہوتے ہیں، خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ حقیقت کی دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے تخیلات کو ساتھ جوڑتے ہیں، اپنی کریشن میں بھی جوڑتے ہیں، وہ لکھنا ہو، وہ پینٹنگ، وہ بولنا ہو، اگر وہ تخیل کا عمل دخل نہ ہو، تخیل وہ اس آربٹ پہ آپ کو لے جاتا ہے، وہ وائب آپ کو مل جاتی ہے، وہ اس انرجی کی زون میں لے جاتا ہے جہاں پر عام دنیا نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ اقبال کے شعر اقبال کے خیال میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ غالب کے شعر غالب کے خیال میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ صادقین جو لکھتے تھے صادقین کے خیال میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس تخیل کی کریشن بھی کسی اور دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ تخیل میں آنے کے بعد اس دنیا میں ڈھلتا ہے، تو بغیر امیجنیشن کے تو ممکن نہیں ہے کوئی کام۔ زندگی میں سب سے بڑی انسپریشن کیا رہی؟ اس سارے ٹیچنگ کے سفر کی طرف تو آئے، لیکن زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی انسپریشن ضرور ہوگی جو آپ کا سفر اس طرف لے آئی۔ ڈاکٹر صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ انسپریشن آپ کا ٹائم بچا دیتی ہے، کیونکہ آپ وہ بڑی بڑی مشکل نصیحتیں جو بزرگ آپ کو سارے کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ماننے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن انسپریشن کیونکہ محبت ہوتی ہے آپ کو، تو جو کچھ کہا جاتا ہے آپ اس کو ادب اور محبت سے وصول کر کے پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، ابزارب بھی کرتے ہیں، ایکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میری زندگی میں جو انسپریشن تھی واصف علی واصف صاحب سے تھی۔ میں واصف کے بارے میں جب میں نے جانا، جانا تو پتہ لگا واصف تو انتقال کر چکے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اللہ نے کیسا کلام دیا ہے، اور کیسی گفتگو دی ہے، اور کیسا فن دیا ہے، اور کیسا لکھنا دیا ہے کہ یہ بندہ اپنے وقت کے بعد بھی اس کا کانٹینٹ، اس کا جو کہہ لیجئے ساری کی ساری فلسفی ہے، اس کے اندر انرجی ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے کسی ٹی وی کی، وہ محتاج نہیں ہے کسی کے کالم کی، وہ محتاج نہیں ہے کہ لوگ تعریف کریں، وہ اپنے ایک خود مومنٹم جو بلٹ ہو گیا ہوتا ہے اس مومنٹم کے ذریعے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور آنے والے زمان بڑی دنیا ایسی ہے جو واصف صاحب کے جانے کے بعد انہیں جانا ہے انہوں نے، اور یہ ثبوت ہے کہ ایک دنیا میں رائٹر جونس ہے، وہ اس کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے بعد میں بھی جانا ہے تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو واصف صاحب میں پھر بھی ہمبلنس تھی، ایک عاجز انسان تھے، عام انسان تھے، اور عام انسانوں کی طرح، اور اپنے کلام میں اپنی باتوں میں وہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ یار ایک اچھا انسان فنکشننگ ہوتا ہے، وہ اچھا باپ بھی ہوتا ہے، وہ اچھا بھائی بھی ہوتا ہے، وہ اچھا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ درویش ہیں تو پھر یہ ذمہ داریاں آپ نے چھوڑ دینی، ایسا نہیں ہوتا کہ درویش ہیں تو کمانا نہیں ہے، آپ درویش ہیں تو آپ کو فنکشننگ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی پوری، میں تو کہوں گا پوری دنیا میں آپ کی چلتی ہے، آئی نو نیبرنگ کنٹری میں بھی کتنے ہزاروں ملین فینز ہیں، پوری دنیا میں فینز ہیں، گھر میں کس کی چلتی ہے؟ آپ کی کہ اچھا مزے کی بات ہے کہ گھر میں مقابلہ ویسے ہو ہی نہیں سکا، کاش کہ ہو جاتا تو کوئی پتہ لگ جاتا، فیصلہ ہو جاتا کس کی چلتی ہے، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ گھر میں گھر کا سربراہ میں ہی ہوں۔ اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ میری وائف جو ان سی ہیں وہ نیچے ہیں اور میں اوپر، نہیں، لیکن ایک جو لیڈر کا رول ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لیجئے یہ بھی میرا کمال نہیں ہے، یہ ان کا ماننا ہے کہ فیصلہ، بڑا فیصلہ، اہم فیصلہ، اور فرسٹ سٹیپ جو اٹھانا ہے، انیشیٹو کسی چیز کا لینا ہے، تو وہ قاسم صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ واللہ العلم کہیں یہ اسٹیبلش ہو گیا یا ان کی غلط فہمی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ نے برکت ڈالی کہ یہ معاملہ کہ میں نے ہی لیڈ کرنا ہے اور انہوں نے ساتھ چلنا ہے قدم کے ساتھ۔ وہ شاہ رخ خان کا ڈائلاگ ہے نا، قدم کے ساتھ قدم ملا کے، تو وہ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنے والا یہی ایک حسن ہوتا ہے کسی ریلیشن کا۔ کہ بڑے لوگ آ کے ڈاکٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی نیچر ہو رہا ہے، میری نیچر ہو رہا ہے، وائف کی ہو رہا ہے، میری ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں شکر ادا کرو، یہی تو بہتر ہے کہ مختلف ہو۔ اگر مختلف ہے تو جاننے کا موقع ملے گا، اگر سملر آپ جیسا ہی کو آپ کا لائف پارٹنر ہو تو پھر تو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سب کو ایسے لائف پارٹنر دے کہ جن کو جانتے جانتے تو زندگی گزر جائے۔ جب جانا جائے بڑا انسان تو وہ ہوتا ہے، اس کے لائف پارٹنر، اس کی فیملی، اس کے دوست، اس کی سوسائٹی جب اس کو جانتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ہو یار یہ تو عام لوگوں سے اس کا قد کاٹ بہت بڑا تھا۔ اور یہی حسن ہوتا ہے ریلیشن کا کہ آپ بڑے خاموشی کے ساتھ اپنے عظمت کے میناروں کو کہیں دفن کر کے عاجزی کے ساتھ سر نیچے کر کے چلتے چلے جائیں۔ اچھا اب تو زندگی میں سب کچھ جو ہے وہ میں کہوں گا کہ یو آر اے سیلیبریٹی نہ ہو تو سب جو ہے وہ پونم کی راتیں ہیں۔ کبھی کوئی اماوس کی رات یاد ہے کہ کب کوئی ایسا انیشیٹنگ مومنٹ جو یاد ہو کہ جس نے سفر یہاں تک پہنچا دیا؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات اس میں غیر معمولی ہے جس کو پہلے میں بھی ریلائز نہیں کرتا، لیکن اب میں کیونکہ پھر واسطہ دنیا کے ساتھ پڑھا تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ عام معاملہ نہیں ہے۔ میری زندگی کے جسے کہتے ہیں مشکل ترین وقت میں بھی میرا رجوع اللہ رہا، یہ میں حیران ہوں کہ مشکل ترین وقت جسے شاید کوئی سوچے تو کہے کہ یار میں نے گلا کیا، شکوہ کیا، رو پڑا، تو میرا رجوع اللہ کی طرف ہی رہا۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں، اور میرا ایمان اللہ پہ ان سارے ماضی کو جھانک کے ڈھونڈ کے میرا اور بڑھ گیا کہ واقعی یار میرے علاوہ اور میرے مسئلے کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جو میرے مسئلے کو ایڈریس کر رہا تھا کہ یار یہ بندہ میرا ہے،
थोड़ा सा जो सा नरम हाथ रखो, ये भी मेरी तख्लीक है, तुम भी मेरी तख्लीक हो। जब ये पता लग जाए कि मसला भी खालिक की तख्लीक है और आप भी खालिक की तख्लीक है, तो फिर मसले की औकात कोई नहीं रह जाती। एक सवाल मैंने ज़रूर सोचा था, डेली पाकिस्तान के नाजरीन को मैं बताता चलूँ कि जब मैं मिलूँगा मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। इश्क और मोहब्बत, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कासिम अली शाह की ज़ुबान में? आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, आप उसके साथ बैठना चाहते हैं, आप उसको सुनना चाहते हैं, अच्छा ना सुने तो देखना चाहते हैं, यानी कि किसी के कुर्ब की तमन्ना, ये है मोहब्बत। अगली बात आ जाती है कि ये जो हमारे यहाँ मोहब्बत की डिक्शनरी सारी बनी है, ये फिल्मों ने बनाई है, ये ड्रामों ने बनाई है, ये सब ने मिलकर बना दी है, अपने अपने मुशाहिदे बयान कर दिए, लेकिन बड़े क्लियर वर्ड्स में कि किसी के कुर्ब की तमन्ना, और वो कुर्ब की तमन्ना जो ख़त्म ना हो, यानी मिलने के बाद भी अगली तमन्ना क्या है, फिर मिलना है, ये मोहब्बत है। मिलने के बाद तौबा कर लेना, ये कोई मोहब्बत नहीं है। और इश्क? सर इश्क एक हाई डिग्री है, चीटा है उसका, वो इश्क का आयन, सॉरी कह लीजिए वो जो हमारे 40 चिराग इश्क के 40 रूल्स ऑफ लव, तो वो कोई शक नहीं है कि उसको वो मजाज से हकीकत की तरफ ले जाती है, और वो कह देती है कि ये इतना ताकतवर जज्बा है कि ये दिल को ऐसा बना देता है कि कायनात पूरी झूठ बोलती है, फिर दिल झूठ नहीं बोलता। There is 41 rule of love also, that there is no rule in love. होता ही नहीं है, रूल तो होता ही नहीं है, ये तो उसकी डिस्क्रिप्शन थी। अलिफ शफक का कमाल ये है कि अलिफ शफक को अल्लाह ने राइटिंग और वो जोड़ना और कहानी और फन सारे का सारा दिया। बड़े डॉक्टर साहब कम लोग होते हैं जो लिखते हुए बोलते हुए ज़ात के मुकालमे को समझ जाते हैं। अल्लाह बड़े कम लोगों को ये चाबी देता है। चाबियाँ सबके पास होती हैं, वो जिस्म तक रसाई होती है, जहन तक रसाई होती है, ये दिल तक रसाई जोन सी है ना, अल्लाह किसी किसी को देता है, और ये ज़ात का मुकालमा पैदा कर देती है कि सामने वाला जोन सा है वो उस मुकालमे में कहीं गुम हो गया, वो ये भूल ही गया है कि ये बातें तो ये कर रहा है, उसे लग रहा है ये मेरी बातें और ये मुझसे की जा रही हैं, और उस ज़ात के मुकालमे में कहीं जोन सा है वो पूरे का पूरा ऑपरेशन हो जाता है और बंदा बदल जाता है। ज़िंदगी अब बदल गई है, लोग आके मिलते हैं, बताते हैं। अभी हम लॉबी से ही ऊपर आ रहे थे तो we met many fans of you including me, my wife also. कैसा लगता है जब आपको लोग आके ये बताते हैं कि I changed due to you, मैं आपकी वजह से बदल गया या बदल गई? अच्छा डॉक्टर साहब, एक ना एडिसन का जुमला था बड़ा, मैं उसको कोट करना चाहूँगा। एडिसन को किसी ने पूछा कि आपकी इजादात की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा 1250 के करीब इजादात है, तो 1250 इजादात की वजह बताएं। उसने कहा अगर मुझे अपनी एक भी इजाद याद रह जाती और उसमें मैं प्राइड में चला जाता तो अगली इजाद नहीं होनी थी, यानी मैं पिछली को भूलता था। कहते इसका सिर्फ एक नुकसान मुझे हुआ कि बाज़ चीज़ें दो बार दरियाफ्त हो गई लेकिन ये नहीं हुआ कि मैं मतलब अगली के जुस्तजू में ना रहा, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट ये नहीं रहा। तो मेरे अल्लाह ने ये मिजाज मुझे दे दिया लकीली कि ये तो है ही है, व्हाट नेक्स्ट, आगे चलना। और उसमें भी खुशकिस्मती कि एक ऐसी मंजिल जिसमें टेंजिबल चीज़ें नहीं हैं। देखिए सर, आप किसी को किसी दिल की बुझा के आग वासिफ, मैं अपनी आग में जलता रहा हूँ। अब आपको दिख तो नहीं रहा फिजिकली कि क्या हुआ है, लेकिन जो हो गया है वो हो गया है, ये उसको पता है या आपको पता है, जिस पे आपने कोई ऑपरेशन किया है या जिसको आपने मैसेज दे दिया है या जिसको सजेशन दे दी, एडवाइस दे दी है, किसी शक्ल में आपने उसके पंजाबी का वर्ड है भार को होला कर दिया उसके। तो मेरा मानना ये है कि आपकी तासीर के लिए, आपकी शख्सियत की मजबूती के लिए हम्बलनेस और दिल से हम्बलनेस ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा जो सा वो एरोगेंस है। सबसे बड़ा धोखा मैं कहूँगा कि जिसको ये वहम हो जाना मैं कोई चीज़ हूँ, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। यानी उसको तो सनद मिलनी चाहिए कि यार तू बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है कि तू खुद को समझ बैठा है। क्योंकि इंसान जब भी कासिम अली शाह जैसा बंदा या कोई भी बंदा होगा यार भाई, वो माइनस कर दे अल्लाह के करम को, तो मैं तो अक्सर माइनस करके देखता हूँ। जवाब सिफर नहीं आता डॉक्टर साहब, जवाब माइनस आता है, मैं तो माइनस में चला जाता हूँ, तो खसारा हो जाता है मेरा। तो ये उसका कर्म होता है जो फलों को मीठा कर देता है और शहद को टेस्टी बना देता है और फूलों को रंग दे देता है, खुशबू दे देता है और हम जैसों को चला देता है। अदरवाइज तो इंसान की क्या मचा। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, डेली पाकिस्तान ऑनलाइन के साथ आप मौजूद थे। बहुत सारी बातों से डेली पाकिस्तान के नाज़रीन मुस्तफ़ीद हुए, सबसे ज़्यादा ये कि उन्हें आपको मज़ीद जानने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच, अच्छा काम जारी रखें। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर विद कासिम अली शाह साहब साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेली पाकिस्तान।